خواں پڑھ رہے تھے نا، وہ کہہ رہے تھے اچھا میرے ساتھ پڑھو، میرے ساتھ مل کے پڑھو، چلو اچھا وہ چپ کر جاتے تھے، پھر وہ سارے مل کے پڑھتے تھے، پھر کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے پڑھو، اس طرح پڑھو، اس طرح پڑھو، مطلب وہ اس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن جب یہ نعت پڑھی گئی نا، ان کا پرسوز انداز تھا، جو دیوانے کی آنکھیں بند ہیں، بس یوں ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں۔ یقین کریں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یقین کریں بالکل ایسا سما باندھ دیا اس نے کہ جس طرح بالکل سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سامنے ہے، اور وہ دیوانہ عرض کر رہا ہے کہ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں۔ حضور لطف کی نگاہ ہو جائے نا، ایک پیاری سی نگاہ ہو جائے تو آپ یقین کریں اس نے کوئی اضافی ادھر ہاتھ ادھر ادھر نہیں مارے، کچھ بھی نہیں کیا، بالکل ایسے ہاتھ باندھ کے وہ کھڑا رہا، اور یقین کریں کہ آنسو نکل ہے، یوں ایسے مطلب آنسو بہہ رہے ہیں۔ اور جب اس نے وہ شعر پڑھا، سر پہ رکھنے کو مل جائے نعل پاک حضور، اللہ اکبر، یقین کریں ایسے بالکل لگ رہا تھا جیسے ہم بالکل مواجہ شریف کے سامنے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بالکل سامنے ہے، اور یوں ہم ایسے عرض کر رہے ہیں، ایسا دیوانے وار وہ مطلب پڑھ رہا تھا، آنکھیں بند تھیں اس کی اور ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کوئی مطلب اس کی حرکت، کوئی اشارے نہیں تھے، کچھ معاملات نہیں تھے، اور یوں محفل پہ سکتہ طاری تھا، جس کو کہتے ہیں نا کوئی چوں چرا کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی، بالکل ایسے سکتہ، بالکل خاموشی، ہر بندہ تصور میں یوں گم ہو گیا تھا۔ اور وہ میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ وہ اتنا خوبصورت نہیں پڑھ رہا تھا، جیسے کہتے ہیں نا بہت زیادہ خوبصورت پڑھنے والا ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ خوبصورت جس کو کہتے ہیں وہ نہیں پڑھ رہا تھا، ٹھیک پڑھ رہا تھا، اچھا پڑھ رہا تھا، لیکن یہ کہ بلکہ اس نے سما باندھ کے رکھ دیا، دل سے پڑھا اس نے، کیا کلام پڑھا، یقین کریں کتنے ہی عشاقان رسول یوں مطلب آنکھوں سے آنسو ان کے نکل آئے اور آنکھیں نم ہو گئی کتنے دیوانوں کی۔ تو حالانکہ اس نے بہت خوبصورت نہیں پڑھا، لیکن وہ نعت الحمدللہ آج بھی میں وہ منظر یاد کرتا ہوں تو کیفیت ہوتی ہے دل میں، جو ہے نا وہ مدنی انقلاب جس کو کہتے ہیں، وہ مدینے کی بہاریں یاد آتی ہیں، وہ رقت، وہ چیز یاد آتی ہے، حالانکہ اس نے بظاہر اتنا خوبصورت نہیں پڑھا تھا، بس نارمل سی آواز میں اچھا پڑھا تھا ماشاءاللہ۔ تو اسی طرح سٹیج پر پڑھنے کے دوران یہ میں نے جو آپ سے باتیں کی ہیں نا، وہ پہلے تھیں کہ سٹیج سے پہلے، کھانا کھاتے وقت، آتے جاتے وقت، سفر کے وقت، پھر میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہاں رکنا پڑ جائے محفل کے بعد یا محفل سے پہلے، تو کل محفل ایک دن آپ پہلے پہنچ گئے ہیں کسی وجہ سے، تو بہرحال پڑھنے کے دوران بھی آپ نے لا یعنی حرکتوں سے پرہیز کرنی ہے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی مثال دی تھی، میں ابھی بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اسی طرح ایک محفل میں جانا ہوا تو وہاں پہ ایک نعت خواں تھا، وہ کبھی 2 قدم آگے ہوتا، کبھی 2 قدم پیچھے ہوتا، کبھی وہ دایاں ہاتھ اٹھاتا، کبھی وہ بایاں ہاتھ اٹھاتا، کبھی مائک دایاں ہاتھ میں پکڑتا، کبھی بائیں میں پکڑتا، عجیب اس نے نا وہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت وہ اس نے پڑھی، پھر اس نے مطلب ترتیب کا خیال نہیں کیا، پہلے حمد باری تعالیٰ ہوتی ہے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوتی ہے، پھر اس کے بعد منقبت ہوتی ہے، وہ کبھی منقبت پڑھتا، کبھی نعت شروع کر دیتا، پھر کبھی منقبت شروع کر دیتا، پھر آخر میں وہ حمد شروع کر دیتا، کبھی ذکر کرتا، کبھی مطلب اس کی کوئی ترتیب نہیں تھی، عجیب بندہ تھا وہ۔ تو اس نے پڑھا، جب وہ پڑھ رہا تھا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی منقبت پڑھ رہا تھا، تو اس کے بعد ایک گمگول شریف غالباً، تو وہاں کی زندہ پیر کی منقبت پڑھ رہا تھا، تو زندہ پیر صاحب کی، تو کیا ہوا کہ میرے ساتھ نا ایک مطلب بیٹھے ہوتے قاری صاحب، امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں یار یہ مراسی کہاں سے بلایا ہے؟ اب یہ لفظ مجھے اچھا نہیں لگ رہا بولتے ہوئے، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا نہیں نا، وہ والا جملہ نہیں دہراؤں گا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اس بات کی نزاکت کی۔ تو میں خود شرمندہ ہو گیا، یقین کریں، امام صاحب کی بات پہ بھی شرمندہ ہو گیا کہ انہوں نے کیسا لفظ استعمال کیا، اور اس کو دیکھا تو اس کی حرکتیں واقعی ایسی تھیں مراسیوں والی، کہنا نہیں چاہیے لیکن اس کی حرکتیں، مسجد میں وہ محفل ہو رہی تھی، اب یہ تک نہیں بنتی نا کہ کبھی 2 قدم آگے ہونا، کبھی 2 قدم پیچھے ہونا، ہاتھ بلا وجہ مطلب ہاتھوں کو کبھی ادھر مارنا، کبھی ادھر مارنا، تو یہ اچھا نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے رکت میں آپ کر رہے ہیں سر کو مطلب یوں جھومنے والے انداز میں، وہ بھی نہیں نا، مطلب عجیب سا بھی اس کا انداز تھا، کپڑے بھی اس نے عجیب سے پہنے ہوئے تھے، امامہ شریف پہنا ہوا تھا، وہ بھی بھڑکیلا چمکیلا امامہ شریف اس نے پہنا ہوا تھا، اور وہ مطلب نمائشی سا لگ رہا تھا بندہ۔ ایک اور محفل میں ہم گئے، اس محفل میں بھی اس نے یہی حرکتیں کی، تو پھر اس کا ایک بھائی تھا، اس نے اس کو بھی بلایا کہ بھائی تم بھی نعت آ کے پڑھو،
اس نے ٹوپی سر پہ کوئی نہیں ہے، وہ نعتیں پڑھ رہا ہے، تو وہ پھر جو اسٹیج سیکرٹری تھا، نقیب بھائی جو تھے، انہوں نے نا اس کو مطلب دبا لیا، اور وہ اس کو کہنے لگے کہ بھائی آپ یہ کون سا طریقہ ہے نعت پڑھنے کا، آپ اگر نعت پڑھنے نہیں آتی تو کیا ضرورت ہے نعت پڑھنے کی، آپ نعت پڑھنا پہلے سیکھ لو، اس کے بعد نعت پڑھو۔ تو اس کے بعد باقاعدہ محفل کے بعد نا وہ نعت خواں اور اس کے جو بھائی تھے اور اس کے ساتھ دو چار اس نے چلے گٹھے کیے ہوئے تھے، وہ باقاعدہ لڑنے کے لیے آ گئے محفل کے بعد میں نا۔ کھانا جب ہم کھا رہے تھے، کھانے کے بعد پتہ چلا جی باہر کوئی مطلب جناب ہنگامہ ہو گیا، تو جب ہم باہر نکلے دیکھا تو وہ اسٹیج سیکرٹری جو تھا نقیب، اس سے جھگڑ رہے تھے کہ آپ نے ہماری انسلٹ کر دی ہے۔ تو یہ وہ اچھا، یہ ایک اور بات بھی ہے کہ جب کوئی اسٹیج پہ غلطی کرتا ہے نا، تو مناسب لفظوں میں اسٹیج پر ہی اس کی اصلاح بھی کی جائے گی، اور جس کی اصلاح کی جاتی ہے وہ سر خم کر لے اپنا، وہ کئی حضور توجہ نہیں تھی، معاملات نہیں تھی، نہیں سمجھ تھی، غلطی ہو گئی، آئندہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ احتیاط کروں گا۔ اب یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، یہ اس سے نا کوئی بدمزگی پیدا نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نعت خواں اکڑ جاتے ہیں، مبلغین یا علماء، بعض اوقات میں علماء کی شان میں کچھ ایسا جملہ نہیں استعمال کروں گا، چلے ہم نعت خوانوں کا ہی کہہ دیتے ہیں، نعت خواں بعض اوقات غلط بات پہ اکڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس نہیں ہم نے ٹھیک کیا، حالانکہ انہوں نے کہا غلط ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک بیان کرنے والے بیان کر رہے تھے، تو انہوں نے مطلب جیسے لفظی غلطی ہوتی ہے نا انسان کی، تو انہوں نے ایک جملہ بڑا مطلب الٹا سا انہوں نے پڑھ دیا، نام انہوں نے کسی اور کا لینا تھا، تو نام انہوں نے، بلکہ میں عرض کر دیتا ہوں بات کیا تھی، وہ شہزادی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے تھے، اور تذکرہ کرتے کرتے بڑی مطلب دکھ بڑی کہانی ہے، میں وہ اس کو آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا۔ بہرحال شہزادی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے، تو بیان کرتے کرتے نا تو انہوں نے شہزادی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دشمنان تھے، ان کے حوالے سے وہ بیان کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، یہ وہ کہنا چاہ رہے تھے۔ اب انہوں نے ان کا کہنے کی بجائے انہوں نے شہزادی رسول کا نام لیا اور اس طرح کہا کہ ان کو نا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا، اور اس طرح دو چار دفعہ نا اس طرح ہوا کہ وہ جو ان کے دشمنان تھے جنہوں نے ان کو تکلیفیں پہنچائیں، ان کا تذکرہ کرتے کرتے وہ شہزادی رسول کا نام انہوں نے 2-3 دفعہ لے لیا۔ اب وہ جو مطلب بنتا تھا نا وہ بڑا غلط بنتا تھا۔ اب میں بھی چونک پڑا، میرے ساتھ کچھ بھائی اور بھی تھے، چونکہ ہم الحمدللہ جہاں بھی جاتے ہیں تو باقاعدہ پوری محفل کو توجہ سے سنتے ہیں، تو میں بھی چونک پڑا، 2-4 بندے اور بھی تھے اسلام بھائی، وہ بھی چونک پڑے، تو پھر ہمت کر کے نا ان کو پرچی بھیجی گئی کہ حضور آپ نے مطلب ہمیں اس طرح سمجھ آیا ہے کہ آپ نے اس طرح فرمایا ہے، تو آپ اس کی اصلاح فرما لیں اور رجوع کر لیں، معافی مانگ لیں، اللہ سے بھی مانگ لیں۔ اس طرح ہم نے وہ پرچی بنا کے بھیجی۔ اب اس دیوانے نے کیا کیا، بیان کرنے والے نے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرتا، حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے خود بھی سنا تھا کہ اس نے اسی طرح کہا تھا، تو وہ لوگوں سے پوچھنا شروع ہو گیا، جی میں نے اس طرح کہا ہے، میں تو اس طرح کہہ ہی نہیں سکتا، یہ تو کی نہیں بنتی، میں تو اس طرح کہہ ہی نہیں سکتا، کسی نے سنا ہے میں نے کہا ہے اس طرح؟ اب عوام الناس بیچاری وہ تو آپ کو پتہ ہے سنتے ہیں، بعض سننے والے ہوتے ہیں بعض سننے والے نہیں ہوتے، تو انہوں نے کہا جی نہیں میں نے کبھی ایسا ہے، میں نے ابھی ایسے کہا ہے، ایسے کہہ بھی سکتا ہوں، ہیں سنا ہے کسی نے؟ اب کوئی بھی نہیں بولا۔ اب نیچے سے میں پاس بیٹھا ہوا تھا، میں بول پڑا، میں نے کہا حضور سمجھ تو اسی طرح آئی تھی، تو کہتے ہیں نہیں میں ایسا کہہ ہی نہیں سکتا۔ پھر لوگوں سے عوام الناس سے انہوں نے پوچھا کہ میں ایسے کہہ سکتا ہوں، میں نے ایسے کہا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے اپنی غلطی کو نہیں مانی، تو بجائے اس کے کہ وہ غلطی مانتے، وہ جنہوں نے پرچی بھیجی ان پہ وہ شروع ہو گئی، جناب ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں آئی، یہ پرچیاں بھیج دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ دیکھو ذرا، ان کو بجائے اپنی غلطی تسلیم کرنے کے یہ آگے سے اس بات پہ ڈٹ گئے ہیں۔ اب حالانکہ میں نے خود بھی سنا تھا اور 3-4 اسلامی بھائیوں نے اور بھی سنا تھا، نظروں میں ہم نے ایک دوسرے کو کہا کہ اس طرح لکھ کے پرچی بھیجیں، اس طرح کا معاملہ کریں، ان کو توجہ دلائیں۔ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، مجھ سے یہ لیکچر ریکارڈ کرتے کرتے بعض اوقات غلطیاں ہو جاتی ہیں، لفظی غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان ہے، بھول چک ہو جاتی ہے، لیکن نیت اس طرح کی نہیں ہوتی۔ لیکن لفظی غلطی اگر سامنے بھی آ جائے تو معافی مانگ لینی چاہیے، رجوع کر لینا چاہیے، اس میں کیا حرج ہے۔ یہ کل کی بات ہے، میرے پاس ایک امام صاحب آئے اور انہوں نے فرمایا کہ میرا نکاح پڑھائیں، دوبارہ تجدید نکاح، تو میں نے کہا اللہ خیر کرے۔ تو کہتے ہیں یہ مطلب حدیث پاک کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، تو ایک بندے نے غلط حدیث شریف پڑھی، تو میرے منہ سے نا حدیث شریف کے بارے میں مطلب ایک
ایسا لفظ نکل گیا جو حدیث پاک کے شایانہ شان نہیں تھا، تو میں نے مطلب حالانکہ میں حدیث پاک کے نیت نہیں تھی، نیت میری مطلب جو من گھڑت تھی نا اس کے حوالے سے میرا نیت تھی، لیکن حدیث کا لفظ استعمال کر کے میں نے وہ لفظ استعمال کیا. تو اب میں نے علماء سے پوچھا تو فرماتے ہیں تجدید نکاح اور تجدید ایمان کر لو. اگرچہ تمہاری نیت نہیں بھی تھی لیکن یہ ہے کہ تم احتیاطاً نہ تجدید نکاح اور تجدید ایمان کر لو. اب وہ نہیں ڈٹے، انہوں نے کہا کہ غلطی ہو گئی ہے، وہ فوراً انہوں نے تجدید ایمان کیا اور مجھے فرمانے لگے کہ آپ جو ہے نا میرا نکاح دوبارہ پڑھوا دیں. تو بہرحال یہ مطلب یہ معاملات ہوتے ہیں، انسان کو تسلیم کر لینا چاہیے. یہ اذان ہو رہی ہے، پہلی اذان میں نے سن لی ہے، یہ دوسری اذان ہو گئی ہے، تو لیکچر بھی چلے اختتام کو پہنچتا ہے. ابھی یہ لا یعنی حرکتوں سے پرہیز کریں، اس پہ ہم بات کر رہے تھے. مزید بھی کچھ باتیں ہو سکتی تھیں اسی حوالے سے، باقی ماشاءاللہ آپ خود سمجھدار ہیں. آپ جب بھی کسی محفل میں تشریف لے جائیں گے تو ان باتوں کا خصوصی خیال رکھیں گے کہ ہزاروں نگاہیں، سینکڑوں نگاہیں آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. آپ کا مسکرانا، آپ کا ہنسنا، آپ کا کھانا پینا، آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا کسی سے بات کرنا، ہر چیز کو سینکڑوں نگاہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں اور وہ کچھ آپ سے سیکھ رہی ہوتی ہیں، کچھ تنقیدی نگاہ سے دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں اس بات کا احساس ہر لمحے رکھنا چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ باوقار سنت کے مطابق عزت سے الحمدللہ میں بیٹھنا چاہیے. ہمیں سنت کے مطابق ہی بات کرنی چاہیے اور سنت کے مطابق ہی کھانا پینا، سونا جاگنا چاہیے، سفر کرنا چاہیے. جب ہم انشاءاللہ سنت کے مطابق ہی سارے معاملات کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے وقار میں کبھی کمی نہیں فرمائے گا، ہماری عزت میں کبھی کمی نہیں فرمائے گا، بلکہ ہمیں عزتوں سے نوازے گا. چونکہ ہم عزتوں والے، جن کے صدقے عزتیں ملتی ہیں، ہم ان کے طریقے پر عمل کرتے ہیں. تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اگر موقع ملا تو سنتیں اور آداب کے حوالے سے بھی کچھ لیکچرز ٹائم ہوا تو انشاءاللہ دیے جائیں گے. اگر میں نہ آپ سے عرض کر سکوں تو فیضان سنت اور سنتیں اور اس طرح کی کتابیں مل جاتی ہیں، آپ ان کو پڑھیں اور ہر کام سنت کے مطابق کریں گے انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا اور نعت خوانوں کا بھرم بھی رہ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ گھر علیہ بیٹھے وسلم. بہترین نعت خوان بننے کا موقع، آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے. مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں. یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک.